بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام معزز سامعین، حقوق العباد یہ دین کا اہم شعبہ ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ حقوق اللہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ کا حکم رہ جائے تو آدمی کو بعد میں اگر ندامت ہو، شرمساری ہو، بعد میں اسے فکر ہو کہ میں نے اللہ کی یہ تو نافرمانی کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو یہ اس نے حقوق اللہ کو پامال کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد اتنے اہم ہیں کہ آدمی کو بے شک ندامت ہو اور توبہ استغفار کرتا رہے، ہزاروں مرتبہ استغفار کرتا رہے، لیکن جب تک جس کا حق مارا ہے وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کی ذات بھی معاف نہیں کرے گی۔ جب تک اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گی۔ تو حقوق العباد یہ دین کا بہت اہم شعبہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اسی کا نام ہے، نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، حج کر لیا جائے، زکوٰۃ ادا کر لی جائے۔ تو دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بہت اچھے کام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بہت اچھے کام ہیں، لیکن یہ دین کا ایک حصہ ہے، مکمل یہ دین نہیں ہے، مکمل یہ دین نہیں ہے بلکہ دین کا حصہ ہے۔ ایک اسلامی فقہ جو ہے، جو شریعت ہے ہماری، جو ہماری فقہ حنفی ہے، اس کو اگر پوری شریعت کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصہ عبادت ہے، ایک حصے کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے اور 3 حصوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ۔ 3 حصوں کا تعلق پوری شریعت کے، ایک حصے کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے، اور 3 حصوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ۔ اس لیے حقوق العباد یہ بہت اہم ہے۔ کسی کا حق اگر مارا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ زمین والوں کے حقوق ادا کرو، جو جس کا حق ہے تمہارے ذمے ہے اس کا حق ادا کرو، تو فرمایا زمین والوں پہ تم رحم کرنے والے ہوگے اور اس حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے عرش والا تم پر رحم فرمائے، تم پر اپنی رحمت برسائے گا۔ لیکن دوستو جتنا اہم شعبہ ہے حقوق العباد دین کا، اتنی ہی اس کے اندر غفلت برتی جاتی ہے، اتنی ہی اس کے اندر غفلت برتی جاتی ہے کہ کوئی کس کا حق مارے ہم اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر کوئی شرابی ہو، شراب پینے والا ہو، یا کوئی چور ہو، چوری کرنے والا، تو ہم اب شرابی کو تو برا سمجھیں گے، چور کو تو برا سمجھیں گے،
لیکن ایک آدمی بیٹھ کر کسی بندے کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی پس پشت اس کی برائی بیان کر رہا ہے، تو اب یہ غیبت ہے۔ تو جس طرح شراب پینا بڑا گناہ ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی غیبت کرنا بھی بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح جس طرح شراب پینا بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بڑا گناہ ہے، اور ایسا کوئی برا فعل کرنا جس طرح برا گناہ ہے، اسی طرح دوستو کسی کا حق مارنا یہ بھی برا گناہ ہے، یہ بھی برا گناہ ہے۔ تو یہ حقوق العباد جو ہیں یہ دین کا بہت اہم شعبہ ہے، لیکن اس کے اندر سستی برتی جاتی ہے۔ بعض لوگ نہ جاننے کی وجہ سے اس میں سستی کرتے ہیں، اور بعض لوگ جاننے کے باوجود دنیا کی محبت کی وجہ سے بعض لوگوں کے حق مار کے بیٹھے رہتے ہیں، بعض لوگوں کے حق مار کے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں اتنا رش ہوتا ہے کہ بعض دفعہ گزرنے کی جگہ نہیں ملتی کہ آدمی وہاں سے گزر کے جا سکے، اور جتنے لوگ ہیں 100% وہ لوگ آپ کو ملیں گے جو حق لینے آئے ہوں گے، حق دینے والے بہت کم ہوں گے۔ زیادہ تر لوگ آپ کو وہی ملے ہوں گے عدالتوں کے اندر جو دوسروں کے حق مار کر بیٹھے تھے، دوسروں کے حق مار کر بیٹھے۔ تو دوستو اگر حق مار لیا تو کیا قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کی، مسلمان کی ناحق زمین ایک بالشت دبائی، ایک بالشت زمین کسی کی ناحق دبا لی، تو فرمایا وہ 7 زمینوں کا توق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں لٹکایا جائے، 7 زمینوں کا توق بنا کر۔ اور یہ بہت بڑا ظالم ہے جو کسی کا حق مارتا ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے، اس کو کوئی ظالم نہیں کہتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بہت تیز تراز ہے۔ تیز تراز کیا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر رہا ہے، بندوں کے حق مار رہا ہے، یہ کہاں کی تیزی ہے؟ یہ تو سب سے پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ عقل مند تو آدمی وہ ہے جو اللہ کے بھی حقوق ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ تو دوستو یہ حقوق العباد کی طرف ہمیں پوری توجہ کرنی چاہیے۔ کسی کا ہم نے حق مارا تو نہیں، ہم کیا بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض موقعوں پر وعید ارشاد فرمائی ہیں جو دوسروں کا حق مارتا ہے، جیسے بخاری شریف کے اندر ہے صفحہ نمبر 44 پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نیک عورت ہے، بڑی نیک عورت ہے، دن رات اللہ کی عبادت کرتی ہے، پوری رات مصلی پر نوافل پڑھتی ہے، اور دن کو بھی ذکر، تلاوت، نوافل پڑھتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ یہ عورت جو اتنی عبادت کرتی ہے، کیا اس سے پڑوسی خوش ہیں؟ کیا اس سے پڑوسی خوش ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تو ہے لیکن پڑوسی اس سے خوش نہیں، پڑوسی اس سے ناراض رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی عورت ہے، یہ عورت جہنمی عورت ہے۔ پھر ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا ایک عورت کا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، کوئی اتنی زیادہ عبادت نہیں کرتی، صرف فرائض اور واجبات اور جو سنت موقدہ ہے ان کو ادا کرتی ہے، اتنے کوئی زیادہ نوافل نہیں پڑھتی، اور اتنی قرآن مجید کی زیادہ کوئی تلاوت بھی نہیں کرتی، اتنا زیادہ ذکر بھی نہیں کرتی، بس واجبات اور فرائض کو
اور سنت مؤکدہ کو ادا کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا پڑوسی اس سے خوش ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں، پڑوسی اس سے بہت خوش ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی عورت ہے، یہ عورت جنتی عورت ہے۔ تو دوستو، بندوں کے حقوق اگر مار کے دنیا سے آدمی چلا گیا، یہاں تو بچ گیا، اگر یہاں بچ بھی گیا، نہیں تو اللہ تعالیٰ ظلم کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں، کیونکہ ظلم ایسی چیز ہے، باقی خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی سزا بعض دفعہ دنیا میں نہیں ملتی، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، یہ تو اعمال کرنے کی جگہ ہے۔ دار الجزاء، دار السزا جو ہے، بدلہ ملنے کا جو دن ہے وہ آخرت کا ہے، آخرت میں بدلہ ملے گا ہر عمل کا۔ نیک عمل ہوا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل ہوا تو سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے سزائیں ملیں گی۔ تو دار الجزاء جو ہے وہ آخرت ہے، لیکن ظلم ایسی چیز ہے، ظلم اگر کسی ظالم نے ظلم کیا ہو تو اس کو سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کی زمین کا ٹکڑا دبایا ہوا ہے، اب صرف اس بندے کا حق نہیں دبایا اس نے، بلکہ قیامت تک آنے والے اس کے خاندان کے اندر جو افراد ہیں، چونکہ جب آدمی مرتا ہے تو وراثت اس کے ورثاء کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، تو گویا اس نے ایک بندے کا حق نہیں مارا، ایک بندے کا حق نہیں مارا، بلکہ قیامت تک آنے والے اس خاندان کے اندر لوگوں کا حق مارا۔ اس دوستو، حقوق العباد کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے اپنی بہنوں کی زمینیں اپنے نام کرا لیتے، کئی والدین کو دیکھا ہے ساری زمین اپنے بیٹوں کے نام کرا دیتے ہیں، بہن کو کوئی حصہ نہیں۔ کیا بہن نے کیا قصور کیا ہے؟ جس طرح بھائی کا حصہ ہے اسی طرح بہن کا بھی حصہ ہے، اس طرح بہن کا بھی حصہ ہے۔ اب بہن کے بارے میں کہتے ہیں جی اس کو جہیز جو دے دیا ہے تو بس یہ اس کا حصہ ادا ہو گیا۔ یاد رکھیے، زمین ہو یا کوئی چیز بھی ہو، اس کے اندر جس طرح بھائی کا حصہ ہے اس کا نصف حصہ بہن کا حصہ ہے، ادا کرنا چاہیے۔ اب بہن بیچاری جو ہوتی ہے وہ شرم کی وجہ سے وہ مانگتی نہیں ہے کہ اب اگر مانگا تو بھائی ناراض ہو جائے گا اور وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا، تو اس وجہ سے وہ پوری زندگی بیچاری اسی کشمکش کے اندر کہ بھائی نے حصہ نہیں دیا، بھائی نے حصہ نہیں دیا، اور جو بھائی جان ہیں وہ پوری زندگی حرام کھاتے رہتے، پوری زندگی حرام کھاتے رہتے۔ اسی دوستو، کسی چیز کا حق، بندوں کا حق ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے، یہ بھی عبادات ہیں، یہ بھی عبادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ مفلس عربی کے اندر غریب کو کہتے ہیں، تنگ دست کو کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، دراہم نہ ہو، دینار نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے جس نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہوئی ہوں گی، بہت سارے روزے رکھی ہوئی ہوں گے، بہت سارے نیک اعمال کی ہوئی ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ یہ نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوئی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوا ہوگا، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہوا ہوگا، کسی کی زمین ماری ہوئی ہوگی، کسی کے کیا حق مارا ہوا ہوگا، کسی کا کوئی حق مارا ہوا ہوگا۔ فرمایا حقدار آئیں گے،
اور اس وقت تو اس کے پاس مال نہیں ہوگا، بلکہ وہ نیک اعمال ہوں گے، تو اس کے بدلے میں، اس حق کے بدلے میں اس کے نیک اعمال جن کا اس نے حق دبایا ہوا تھا ان کو دے دیے جائیں گے، ان کو دے دیے جائیں گے۔ اور اگر اس کے اعمال ختم ہو گئے اور حقدار ابھی باقی ہیں تو ان کے گناہ فرمایا اس کے سر پر ڈال کر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اسی دوستو اس حدیث سے پتہ چلا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ صرف نماز روزہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، حج کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نماز بھی اچھی چیز ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، اچھے اعمال ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، ایک میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اللہ اکبر، ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، تو جب ہم اسے اٹھانے لگے غسل کے لیے غالباً، تو اس کا انگوٹھی پر نیلا نشان تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ اس کا نیلا نشان کیوں ہے؟ تو مجھے ایک ساتھی نے کہا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو جب فارغ ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو نیلا نشان ہے نا، اس کے جو رشتہ دار تھے نا، اس کے رشتہ داروں نے جب یہ بندہ مر گیا نا، تو مرنے کے بعد انہوں نے انگوٹھا لگوا کر اپنی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی، اپنی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ تو دوستو یہ اس طرح حق بندوں کا مارنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔